السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید لغاری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیوز۔ آج ہم بات کریں گے عوام کے بنیادی مسائل دودھ کے حوالے سے جو دن بدن ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آخر یہ کس طرح اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ کے جو ریٹ ہیں اس میں اور جو عام طور پہ لوگ جہاں پہ دودھ لے رہے ہیں اس کے ریٹ میں بہت فرق ہے۔ یعنی کہ 50 سے 60 روپے کا ڈفرنس ہے گورنمنٹ کے جو نرخ ہیں اور ان میں، اور یعنی کہ جو عوام کو دودھ مل رہا ہے اس میں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی شکیل راجپوت صاحب، اس سے بھی ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ دودھ کی جو نرخ یعنی کہ دودھ کے جو ریٹ ہیں اس میں دن بدن اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے، اگر کیا جا رہا ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں شکیل راجپوت کی طرف اور ان سے اس حوالے سے رائے لیتے ہیں، وہ کیا رائے دیتے ہیں۔ جی شکیل صاحب۔ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ اصل میں دنیا کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان دنیا کے کاروباروں کا آپ اگر جائزہ لیں یا ان کے بنیادی اصولوں پہ جائیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کوئی بھی کاروبار اسی صورت میں چلتا ہے، اسی صورت میں پنپتا ہے، اسی صورت میں اس میں ترقی ہوتی ہے جب وہ منافع میں جا رہا ہوتا ہے۔ آپ پاکستان اسٹیل ملز کی حالت دیکھ لیں نا، پورے پاکستان کی ایک نمائندہ صنعتی یونٹ تھا ہمارا، یہ جب تک منافع میں تھا چل رہا تھا۔ اب جب وہ خساروں کے جن وہاں گھس گئے تو پھر اس کے بعد سے وہ پاکستان اسٹیل آپریشنل نہیں رہا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دودھ فروشوں کی جانب سے اکثر یہ شکایات اور یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، چارہ مہنگا ہو گیا ہے، بجلی کا معاملہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو یہاں بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ کا کاروبار خسارے میں ہے، تو وہ کاروبار رن کیسے کر رہا ہے، وہ کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ پاکستان اسٹیل کی طرح وہ کاروبار بند کیوں نہیں ہو گیا۔ تو اتنی بھینسیں، مطلب میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، میں آپ کو بتاؤں، ابھی ایک دو روز پہلے میرا ایک ویڈیو پیغام بھی اس حوالے سے باقاعدہ نشر ہوا اور اس پہ لوگوں کے بہت زبردست مجھے فیڈ بیک ملا ہے اور لوگوں نے بڑا اپریسیشن دیا ہے اس کو۔ اس میں نے فیکٹ فگر کے ساتھ بات کی، اس میں نے چارے کو ڈسکس کیا ہے، اس میں نے بھینس کے دیگر اخراجات کو۔ وہ بالکل، آپ کی میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، سوری۔ بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے اس پہ کہ جو دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہیں یہ دودھ والے دکان والے وہ بڑھا رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے جو نرخ ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 94 روپے مقرر ہیں، مگر یہ دودھ آج بھی مارکیٹ میں جو ہے 130 سے 40 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ عوام کی جیب پہ 40 سے 50 روپے کا ڈاکہ وہ ڈیلی بیسس پہ، یعنی کہ اگر کوئی 2 کلو دودھ لیتا ہے گھر پہ یا 3 کلو دودھ لے کے جاتا ہے یا 5 کلو لے کے جاتا ہے تو 200 سے 250 روپے کا ایکسٹرا جو ہے نا وہ ان پہ لوڈ ہے، یعنی برڈن ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں۔ میں یہی وضاحت دے رہا تھا آپ کو کہ دیکھیں دودھ کا جو کاروبار ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں ایک صاحب تھے جن کا اپنا بھینسوں کا باڑا تھا اور انہوں نے گائے بھی بہت ساری ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا اور اس ویڈیو میں وہ آلریڈی یہاں پہ ایک باڑا چلا رہے ہیں بڑا، تو ان کا خود کا کہنا تھا، بیرون ملک سے آئے تھے، وہ ہیں پاکستانی لیکن اپنی زندگی کا بہت سارا عرصہ وہ بیرون ملک میں گزار کے آئے۔ تو ان کا بتانا یہ تھا اس ویڈیو میں کہ انہوں نے ایک بھینس سے کاروبار شروع کیا تھا اور آج ان کے پاس 57 بھینسیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ترقی کی جانب سفر کر رہے تھے، وہ تنزلی کی جانب سفر نہیں کر رہے تھے۔ تو اب اگر اس کاروبار میں نقصان ہوتا، چارہ مہنگا ہوتا اتنا زیادہ، یا بہت زیادہ ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ 1 سے 57 بھینسیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک بھینس کے بھی 57 ٹکڑے نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کو بیچ کے کھا چکے ہوتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کاروبار اسی صورت میں آگے بڑھتا ہے جب اس میں فائدہ ہو رہا ہو۔ تو دودھ فروشوں کو اور جو بھینسوں کے باڑے والے ہیں جنہوں نے 400 600 200 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کاروبار میں ان کو مسلسل فائدہ ہے، مسلسل فائدہ ہو رہا ہے، تبھی ان کی بھینسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 40 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے دودھ کی قیمتوں میں، تو میں یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو جملہ معاملہ ہے دودھ والا، یہ جو کمشنر کراچی بٹھاتی ہے نا گورنمنٹ، یہ کمشنر کراچی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں
कमिश्नर कराची के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले, क्योंकि जब तक ये नोटिस न लिया जाए, नहीं लिया जाएगा, तब तक ये मामला इसी तरह रहेंगे। कमिश्नर कराची के बस की बात नहीं है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें यानी कि कोर्ट ने डिसीजन करना है, कोर्ट ने इनको जो है ना ये इनके मसले मसाइल हल करने हैं, तो फिर ये इदारे इनको बंद कर देना चाहिए। ये इदारे जो इतने जो इनके पीछे अखराजात हैं, इनके पीछे टीमें हैं, इनके पीछे जो वर्क हैं, तो ये इदारे ये जो बैठाए हुए तो फिर इनका कोई फ़ायदा नहीं। ये जब इदारे हैं तो लाजमी इनको काम करना चाहिए। कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है कि ये कीमतें हैं ना बढ़ें और इनको जो है ना कवर करें और इनकी रेटों को जो है अपनी जो उनकी मुकर्रर करदा जो कीमत है उस पे लाएं और अपनी टीमें निकालें, एरिया में जाएं। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इनकी टीमें भी निकलती हैं, एरियाज़ में भी जाती हैं, रिवायती जुर्माने होते हैं, पकड़ दकड़ होती है दूध फरोशों को। जो बेचारा एक आम दुकान बनाकर बैठा हुआ है दूध की, जो 1 मन या 1.5 मन या 2 मन दूध बेचता है, उसको पकड़ के जेल भेज देते हैं। उस पर 5,000, 10,000, 20,000 रुपये जुर्माने कर देते हैं। ये मसले का बेसिकली ये हल नहीं है। ये इसमें मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ की कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो समझता हूँ, कई सालों से मैं इस मामलात को देख रहा हूँ, ऐसे मामलात को, मैं तो ये समझता हूँ कि कमिश्नर कराची 100 में से 100% नाकाम है। 100 में से 100% इस तरह नाकाम है कमिश्नर कराची कि जब 94 रुपये लीटर दूध की कीमत खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कमिश्नर कराची ने फिक्स कर रखी थी गुज़श्ता 1-1.5 साल से, तो फिर ये 110 रुपये और 120 रुपये लीटर कैसे बिकता रहा? सारे 110 क्या, 110, 120 क्या, 130 और 40 तक कराची में दूध बिक रहा है। देखें, 130 और 140 तो अब बिक रहा है ना, लेकिन ये 94 रुपये लीटर जब दूध की कीमत फिक्स हुई थी तो ये हुई थी इजाज़ अहमद खान के वक्त में, वो कमिश्नर कराची थे। उनके बाद कराची के 2 कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं। इजाज़ अहमद खान के बाद इफ्तिखार शलवानी आए और फिर उसके बाद जो है वो नवीद अहमद शेख आए और अब इकबाल मेमन है कमिश्नर कराची। तो इन 2 कमिश्नर्स की तैनाती के दौरान 130, 140 रुपये या 120 रुपये या 110 रुपये, मुख्तसर ये कि सरकारी कीमतों में दूध पूरे कराची की आवाम को, पूरे कराची की खवास को मैसर नहीं हो सका। तो ये बहुत बड़ा सबूत है, बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी मंतक है कि कराची का जो कमिश्नर है वो 100 में से 100% नाकाम है, जिसको हुकूमत की रिट कायम करना नहीं आई। और मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस पूरे मामले का नोटिस ले और नोटिस लेने के बाद जो है वो दूध की कीमतें कम करवाएं। और मुझे एक बड़े अच्छे सोर्स ने मेरी 2 रोज़ पहले भी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है दूध की कीमतों के हवाले से, एक बड़े अच्छे सोर्स ने मुझे बताया कि आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आप गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ये सेशन जजेस साहिबान जो हैं, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट्स में बैठते हैं, उनको ये जिम्मेदारी जो है वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध जो है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जिम्मेदारी उनको दे दे कि वो इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि वो देन एंड देयर सज़ाएँ देने के अख्तियारात के हामिल होते हैं। अच्छा, अब ये असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार हैं, अब इन बेचारों की चलती नहीं है, मतलब जो एक ग्राउंड रियलिटी है, इनको कोई मानता ही नहीं है, इनकी अथॉरिटी को नहीं मानता। कई असिस्टेंट कमिश्नर्स पर हमले हो चुके हैं, कई मुख्तियार कार ज़ख्मी हो चुके हैं। तो अब इनकी जानों को दाव पे लगा देना भी मसले का हल नहीं है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कराची जो है वो उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाई जाएँ कि कमिश्नर कराची की ज़िम्मेदारी क्या है। अच्छा, एक और अहम नुक्ता भी है, मैं आपकी इजाज़त से यहाँ वो भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने इब्तिदाई अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ की थी कि देखें, कोई भी कारोबार महज मुनाफे की बुनियाद पे तरक्की करता है। और हम देखते हैं कि भैंसों के जो बाड़े हैं, भैंसों का जो कारोबार है, दूध का जो कारोबार है, वो मुसलसल तरक्की में है, वो बंद नहीं हो रहा, उसको इतने नुकसानात नहीं हैं। अगर कोई बड़ा मालिक या कोई दूध फरोश ये दावा करता है कि उसको नुकसान है, तो फिर मैं माजरत के साथ उससे ये कहूँगा कि भाई फिर आप ये कारोबार कर क्यों रहे हैं अगर आपको नुकसान है। एक कपड़े वाले को मुझे 1 मिनट अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। एक कपड़े वाले को अगर खसारा हो रहा होता है, एक क्लॉथ स्टोर वाले को, तो वो डेफिनेटली अपनी दुकान बंद कर देता है। तो आप भी अपनी दुकान बंद कर देते, आप मार्केट में स्टैंड नहीं करते। तो अब मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक दूध की कीमत 57 रुपये से लेके 67 रुपये के दरमियान, मतलब ये कास्ट आती है 1 लीटर दूध पे। 1 लीटर पे जो इनका खर्चा है, जी जी,
یہ 57 روپے سے لے کے 67 روپے تک. آپ 70 روپے رکھ لیں, آپ 75 روپے رکھ لیں, آپ 80 روپے رکھ لیں, آپ 85 روپے رکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہے. اگر کسی کو یہ شک شبہ ہو تو وہ خود اپنے طور پہ ریسرچ کر لے. یہ آپ کا مختلف سائٹس یہ بتاتی ہیں, مختلف باڑے مالکان کے ویوز ریکارڈ پہ ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ کچھ تحقیق کرنے کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو اب اگر 80-85 روپے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 80-85 روپے اب یہ دودھ اگر سیل کرتے ہیں ریٹیلرز کو. یہ جو باڑے والے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ کہیں کہیں آپ دیکھو گے کیونکہ وہ سیل جو کرتے ہیں 90 روپے سے 80 سے 90 روپے یعنی عام ریٹیلر کو سیل کرتے ہیں. پھر دکاندار جو حضرات ہیں انہوں نے جو ریٹ بڑھائے ہیں, اور بڑی بات ہے دونوں طرف سے سر میں آپ کو بتاؤں دونوں طرف سے عوام کو جو ہے نا چونا لگایا جا رہا ہے. ایک طرف سے ریٹ یعنی کہ وہ بڑھائے گئے ہیں, اور دوسری طرف سے جو دکاندار ہمارے حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں دودھ جو ہے وہ پورا نہیں دیتے. آپ جب 1 کلو دودھ گھر پہ جا کے چیک کرو گے نا ان کی جو یعنی کہ ان کی مقدار جو ہوتا ہے وہ مقدار آپ چیک کرو گے تو مقدار میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. یعنی کہ 1 لیٹر دودھ جو ہے نا وہ کمپلیٹ 1 لیٹر دودھ نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی جو ہے نا وہ 2 نمبر کی یعنی کہ دونوں طرف سے جو ہے نا عوام بیچاری میں پس رہی ہے. ایک تو دوسرا پورا یعنی کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے ہر جگہ پہ, یعنی کہ عوام کو جو ہے نا عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. مگر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں صرف دودھ کو نہیں دیکھ لیں, بہت سی اور چیزیں بھی وہ بھی اسی طرح یعنی کہ اگر وہ جوس کا ڈبہ ہے تو اس کی قیمت جو 20 روپے وہ یہ 30 روپے میں بیچ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جو ہے نا خرچے اخراجات بڑھے ہوئے ہیں. تو بھائی گورنمنٹ نے ایک چیز ان کی مختص کی ہوئی ہے, ان کے ریٹ مختص کی ہوئے ہیں تو آپ اس پہ چلائیں. اگر بوتل ہے تو بوتل پہ بھی آپ چیک کرو. تو یہ دکاندار بھی ہمارے جو ہے نا ایکسٹرا اس پہ چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا چیک اینڈ بیلنس یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں کنسرن ادارے ہیں وہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اصل میں نے ابھی 2 روز پہلے بھی ایک گفتگو کی تھی, اس گفتگو میں نے دودھ کی کوالٹی پہ بات کی تھی. اب آپ نے دودھ کی مقدار پہ بھی بات کر دی ہے کہ یہ جو اس کا پیمانہ ہے اس پیمانے کو چیک کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو دیکھیں نہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کا کوئی سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اب گورنمنٹ سے مراد میری یہاں چیف منسٹر یا وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے. گورنمنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ پبلکلی جو گورنمنٹ ہے وہ کمشنر کراچی ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر پبلکلی گورنمنٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہے جو اس کی سب ڈویژن یا ضلع یا ڈویژن کی سطح پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کے سر میں صرف ایک چیز کا درد ہوتا ہے, وہ یہ درد ہوتا ہے ان کے سر میں کہ جی وہ دودھ کی قیمت بڑھانی ہے. اب دودھ فروشوں کو بلا لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں, تو جو صارفین ہیں ان کے رائٹس کا تحفظ کرنے کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا, جو شہری ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا. ان کو اس لیے تھوڑی بٹھایا گیا تھا کہ یہ کسی اور کی ترجمانی کرے وہاں بیٹھ کر. تو انہوں نے آج تک میں کمشنر کراچی سے اور جس کمشنر کراچی کو جس نے بٹھایا ہے کراچی کی کمشنری کی سیٹ پہ, میں چیف سیکریٹری سندھ سے اور چیف منسٹر سندھ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ مجھے بتا دیں کہ آج تک کمشنر کراچی نے دودھ کے پیمانے پر کیا کارروائی کی ہے, کیا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے, اور کبھی پیمانوں میں بھی کوئی گڑبڑ پائی ہے. چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا تو پیمانوں میں گڑبڑ کیسے پائیں گے. اور دودھ کی کوالٹی پہ انہوں نے کیا کام کیا ہے, یہ انہوں نے آج تک 0/0 ہے. اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے, کمشنر کراچی ناکام ہے کراچی میں. اور یہ تو میں کیا کہتا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان غیر ذمہ دار قرار دے چکی ہے کمشنر کراچی کو. تو اب یہاں پہ پھر میں ایک بار اپیل کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ ان معاملات کا نوٹس لے اور شہریوں کی, کراچی کے شہریوں کی اس مہنگائی سے اور اس بلیک میلنگ سے اور اس معاشی غنڈہ گردی سے جو ہے اس کراچی کے شہریوں کو نجات دلائی جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہ موجود تھے شکیل راجپوت صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, تو ہم نے یہ بات کی. بہت شکریہ.